مسجد کے باہر باقاعدہ حکومت کی اجازت سے قرآن پاک لا کے گوروں نے جلایا، قرآن پاک کو ٹھڈے مارے، اس سے فٹ بال کھیلا، معاذ اللہ۔ اللہ کی ان سب پہ لعنت۔ آپ کہہ دیں ان سب پہ اللہ کی۔ اب فرانس نے گزشتہ سال سرکاری سطح پہ گستاخی رسول کی خاکے بنانے کی اجازت دی، اس کے خلاف بھی احتجاج ہوا، سویڈن کے خلاف بھی احتجاج شروع ہو گیا، عراق نے اس کا سفارت خانہ بند کر دیا، ترکی والوں نے بہت ڈانٹ ڈپٹ کی، ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو دوروں پہ رہتے اکثر ابھی تک ان کا میں نے کوئی احتجاج یا مذمت پڑھی نہیں ہے، اللہ کرے آ جائے، اللہ ان کو توفیق دے دے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ وہ آئے دن کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، خاکے بناتے ہیں اور ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں، کبھی قرآن پاک جلاتے ہیں، کبھی قرآن پاک آگ میں پھینکتے ہیں، کبھی گندگی میں پھینکتے ہیں، کبھی پاؤں میں پھینکتے ہیں۔ اس کا علاج کیا صرف خاموش رہنا ہے؟ اس کا علاج خالی احتجاج کرنا ہے؟ بس یہ دعا کی درخواست کر رہا ہوں میں، اور آپ تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور اپنے حکمرانوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیرت کا مظاہرہ کرو۔ اگر مسلم حکمران مل کے یورپ کے ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کا، یہ بعض ملک ایسے ہیں جو ہمارے گلبرگ جتنے بھی نہیں ہیں، لاہور تو بہت بڑا ہے الحمدللہ، لاہور شہر تو بہت بڑا شہر ہے، ہمارے کسی ایک ڈیفنس جوہر ٹاؤن، یہ آپ کا گلبرگ جتنا پھیلا ہوا ہے، یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بعض ملک ہیں، ان کا رقبہ اتنا بھی نہیں ہے، نام اس لیے بڑے ہیں، یہ یورپ کے ملک ہیں، یہ ان کی اکانومی بڑی مضبوط ہے، ہمارے لوگ بھی دوڑ دوڑ کے کوشش کرتے ہیں کسی طرح 30-40 لاکھ مل کے دے کے بھی ویزا مل جائے تو ہم چلے جائیں۔ یہ ملک جن میں رسول اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے، جن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ان کا ایک سیدھا سادہ علاج ہے کہ سارا عالم اسلام ان کا بائیکاٹ کرے، ان کی ساری معیشت کا دار و مدار، کسی کا دار و مدار یہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ کا سارا گوشت، حج پہ 18 لاکھ افراد اس وقت باہر کے، سعودیہ کی آبادی اپنی جگہ، سارا سال عمرے پہ لاکھوں آدمی، گوشت آ رہا نیوزی لینڈ سے، آسٹریلیا سے، ان یورپی ملکوں سے گوشت آ رہا جو ہم حاجی کھاتے ہیں وہاں جا کے۔ ویسے بزرگ تو یہ کہتے ہیں وہاں جا کے اگر گوشت سے پرہیز کریں تو اچھا ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے ان ملکوں سے جو آ رہا ہے، اور اگر حلال بھی آ رہا ہو تو کیا ہمیں فرانس پہ یا سویڈن پہ کوئی غصہ نہیں ہے؟ بولیں تو صحیح۔ مجھے پتا ہو کہ یہ صدر جو ہے فرانس کا یا سویڈن کا صدر جو ہے یہ رسول اللہ کی گستاخی میں شامل ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی کی اجازت دینے والا ہے، پھر بھی میں اس سے جفیاں ڈالوں تو مجھ سے بڑا کوئی بے غیرت ہوگا؟ مجھے پتا ہو کہ یہ حضور کا دشمن ہے، یہ قرآن جلانے کی اجازت دے رہا ہے، ان کا بائیکاٹ کرو، سفارتی بائیکاٹ بھی کرو، تجارتی بائیکاٹ بھی کرو، یہ 10 دن میں سیدھے نہ ہو جائیں تو میرا نام بدل دینا، 10 دن میں ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بادشاہ بٹھائے ہوئے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، غریب کو غصہ آتا ہے، ان بادشاہوں کو کوئی غصہ نہیں آتا، یہ کہتے ہیں جو مرضی ہوتا ہے، ہم موج میں ہیں، ہمارا موج میلہ چل رہا ہے، ہماری بادشاہی چل رہی ہے، ہاں اس لیے کہ ان کا پیسہ سارا باہر ہے، پیسہ سارا یورپین بینکوں میں ہے، پیسہ سارا یورپ میں ہے، پیسہ امریکہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں، برطانیہ میں ہے، ان کو کوئی غصہ نہیں آتا، غصہ آئے گا تعلقات ختم ہوگا تو پیسہ سارا جاتا رہے گا۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کوئی غیرت مند حکمران عطا فرمائے۔ ترکی کا صدر، خلافت عثمانیہ کا سربراہ، خلیفۃ المسلمین
سلطان عبدالحمید، اس کے دور میں فرانسیسیوں نے ایک دفعہ گستاخی کی تھی، اس نے اخبار میں خبر پڑھی، آنکھوں میں خون آ گیا۔ خبر یہ تھی کہ کل فرانس کے سینماؤں میں کوئی فلم چلنے والی ہے جس میں رسول اللہ کی گستاخی کی گئی۔ مطالبہ اس سے ہو رہا تھا کہ اس کو بند کرو، لیکن وہ طاقت کے نشے میں بدمست تھا۔ اس نے جب خبر پڑھی تو اس نے اپنے جنرل کو حکم دیا کہ کل ان کے سینماؤں میں فلم چلنے سے پہلے پہلے فرانس کا نام و نشان مٹا دو۔ اس وقت خلافت عثمانیہ کا ڈنکا بجتا تھا۔ مسلمان ایک پاور تھے، مسلمان ایک طاقت تھے، غیروں پہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو خبر ملی، اس نے فوراً توبہ بھی کی اور ساتھ پابندی بھی لگائی کہ ہمارے کسی سینمے میں یہ فلم نہیں چلے گی۔ اب ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، ہمارا احتجاج بھی ہوا تک، اس لیے کہ ہماری غیرت مر گئی۔ وہ غیرت نام تھا جس کا گئی سادات کے گھر سے۔ ہماری ملی غیرت، دینی غیرت ختم ہو گئی۔ ہمیں اپنی دوستیاں زیادہ پیاری، ہم اپنی جفیاں ڈالتے پھرتے ہیں جا کے، ہمیں یہ فکر پرواہ نہیں یہ گستاخ رسول ہے، یہ قرآن کی توہین کرنے والا بے ایمان۔ تو میں آپ سب کے ساتھ مل کے آج بڑے دن مطالبہ کر رہا ہوں۔ سویڈن کی حکومت، بلکہ انہوں نے اجازت دی ہے، وہ کیسے گرفتار کریں گے؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ کہتے ہیں یہ آزادی ہے اظہار رائے، جس کا جو جی چاہتا کہے۔ تو ہماری آزادی ہے اظہار رائے تو تمہیں پسند نہیں ہے؟ ہم تو ممتاز قادری کے حق میں بول رہے ہیں تو ہمارے ویزے بند، ہماری آزادی ہے اظہار رائے ختم۔ تمہاری آزادی ہے اظہار رائے یہ ہے کہ تم نبیوں کو بھی بھونکتے رہو تو آزادی ہے تمہیں، کیوں جی؟ تم قرآن جلاتے رہو تو تمہیں آزادی ہے؟ یہ کوئی آزادی ہے اظہار رائے نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ تمہارا فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہزاروں ایسے افراد ہیں جن کے ویزے اس لیے بند کیے گئے کہ وہ افغانستان کی حمایت میں بولتے تھے۔ مجھے قاضی حسین احمد مرحوم نے کہا، انہوں نے کہا میری فلائٹ تھی برطانیہ، ایک کانفرنس تھی، اس میں میں جا رہا تھا، رات میرے پاس سفارت خانے کا ایک نمائندہ آیا اور اس نے آ کے کہا قاضی صاحب آپ کا ویزا کینسل کر دیا گیا ہے، آپ کل سفر نہیں کر سکتے۔ ویزا بھی ان کے پاس تھا، اور یہ مقبول جان کو فلائٹ سے اتار دیا، جہاز میں بیٹھ گئے تھے وہاں سے اتار دیا، ایئرپورٹوں سے واپس کرتے ہیں۔ کیا وہ دہشت گرد ہیں صرف اس لیے کہ ان کا موقف امریکہ اور برطانیہ کا خلاف ہے، کہ برطانیہ اور امریکہ نے عراق اور افغانستان پہ ناجائز حملہ کیا؟ یہ بھی ان کو پسند نہیں ہے، اور ہمیں کہتے ہیں ہم نبیوں کی گستاخی بھی کریں تو ہماری آزادی ہے اظہار رائے۔ تمہاری اس آزادی ہے اظہار رائے پہ لعنت، کہہ دیں بے شمار۔ تمہاری آزادی ہے اظہار رائے پہ ہزار لعنت۔ جنہوں نے قرآن جلایا ہے، میرا مطالبہ ہے سویڈن حکومت اگر ان کو گرفتار کر کے کافر کردار تک نہیں پہنچاتی تو سارا عالم اسلام سویڈن اور فرانس کا بائیکاٹ کرے، سفارتی بھی تجارتی بھی، لین دین بند۔ اور یہ مسلمان ملکوں کے اتنے محتاج ہیں۔ اب بھٹو نے ایک دفعہ، آپ کو یاد ہوگا 1974 میں تیل کا ہتھیار استعمال کیا تھا، گھٹنوں پہ آ گئے تھے امریکہ برطانیہ سارے۔ مسلمانوں کو اللہ نے ہر دولت سے نوازا ہے، اگر یہ غیرت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یورپ لیٹ جائے ان کے سامنے۔ اس کی ساری تجارت ہمارے ملکوں کی وجہ سے چل رہی ہے۔ ایک دفعہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں جمعہ کے اس پاک اجتماع میں اور اس یوٹیوب کے ذریعے کہ جہاں جہاں ہماری آواز سنائی دے رہی ہے اب پرزور احتجاج کریں، سارا عالم اسلام احتجاج کرے اور ان کے خلاف جب تک وہ معافی نہ مانگے اور ان کو کافر کردار تک مجرموں کو نہ پہنچائیں
اس وقت تک ان کا ہر قسم کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہماری غیرت کو بیدار فرما دے، ملت اسلامیہ کے حکمرانوں کو غیرت ملی عطا فرما دے۔